خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور مبارک نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں خدائے قدوس کی شکر گزاری کرتا ہوں جو بھلا، عظیم، مہربان اور سچا خدا ہے اور ساتھ نبھانے والا زندہ خدا ہے۔ اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں فضل ٹیلی ویژن کے لیے اور ان کے جو آنر ہیں پادری عمران فضل صاحب اور سسٹر میوش کے لیے، ساری انتظامیہ کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آج خدا کے کلام کی خدمت کے لیے فضل ٹی وی پر موقع ملا ہے تاکہ خدا کے کلام کی سچائیاں لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ تو میرے عزیزو، موجودہ دور میں جو سب سے بڑی پریشانی اور مشکل لوگوں کے لیے ہے وہ ڈر ہے، خوف ہے، اور لوگ گھبرائے ہوئے ہیں حالات سے، مشکلات سے، وباؤں اور بلاؤں، بیماریوں اور تنگیوں اور تکلیفوں کے سبب سے خوف زدہ ہیں، کیونکہ ہر طرف تاریکیوں نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ ابلیس نے لوگوں کو گھیرا ہوا ہے اور مشکلات میں ڈالا ہوا ہے، اور لوگ پریشان ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے کلام پر نگاہ نہیں رکھتے، خدا کے کلام پر غور نہیں کرتے، اسے پڑھتے نہیں، اسے سنتے نہیں، اس پر دھیان نہیں لگاتے، وہی مشکلوں اور مصیبتوں میں گھبرائے رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں اور شکست کھاتے رہتے ہیں۔ پر جب ہم خدا کے زندہ پاک کلام بائبل مقدس جو لا تبدیل، غیر متبدل، خدا کا کلام، خدا کا الہام یعنی خدا کا سانس ہے، اس پر نگاہیں لگاتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو ہمیں ایک بڑی امید، تسلی، تشفی، اطمینان مل جاتا ہے کہ آسمان اور زمین کو بنانے والا، پیدا کرنے والا خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو آئیں بائبل مقدس میں سے ایک بڑا خوبصورت خدا کا وعدہ اپنے لوگوں کے ساتھ یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے اس کا 41 باب اور اس کی 9 اور 10 دو آیات پر ہم مقدس کلام میں سے غور کریں گے۔ یوں لکھا ہے، تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلایا اور اس کے سیوانوں سے طلب کیا اور تجھ کو کہا تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھ کو پسند کیا اور تجھے رد نہ کیا، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ مقدس کلام کی ان آیات کے وسیلہ سے ہم برکت اور تسلی پائیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں سے جو مجھے سب سے زیادہ پسند بات ہے وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک بار بار اپنے کلام پاک میں، بائبل مقدس میں بیان کرتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور جب خدا یہ بات انسان سے کہتا ہے، اپنے لوگوں سے کہتا ہے، تو پھر دل سے بے چینی، گھبراہٹ، خوف، ڈر، فکریں ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ وعدہ کوئی انسان نہیں کر رہا، یہ وعدہ کوئی اور مخلوق نہیں کر رہی، بلکہ یہ وعدہ سارے جہان کا خالق جو تمام مخلوقات کا
بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے، وہ یہ وعدہ کرتا ہے اور فرماتا ہے اپنے لوگوں سے کہ میں نے تجھے بلایا ہے، میں نے تجھے پسند کیا ہے۔ لوگ تجھے پسند کریں یا نہ کریں، یہ خدا اپنے لوگوں سے وعدہ کرتا ہے کہ میں نے تجھے بلایا ہے اور تجھے طلب کیا ہے اور تجھ سے کہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، اور میں نے تجھ کو پسند کیا ہے۔ خدا جسے پسند کرے، خدا جسے بلائے، خدا جسے طلب کرے، اس شخص کے لیے یہ سب سے بڑا آنر ہے کہ خدا جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے وہ انسان کو بلاتا ہے اور پھر اسے پسند کرتا ہے اور پھر اسے حوصلہ دیتا ہے۔ جو انسان ڈر جاتا ہے حالات کے سبب سے، مشکلوں کے سبب سے، ابلیس کے خوف زدہ کرنے کے سبب سے، تو خدا حوصلہ دیتا ہے، اطمینان بخشتا ہے کہ تو مت ڈر۔ یہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے جو خدا اپنے لوگوں سے کرتا ہے کہ تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزو، ہم جب پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں بہت سے ایسے سورماؤں کو جو حالات کے سبب سے ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، خدا انہیں حوصلہ دیتا ہے۔ ہم دیکھیں یشوع کی کتاب میں سے اس کا پہلا باب اور اس کی 5 آیت سے یوں لکھا ہے، تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ یہ وعدہ خدا اپنے بندہ یشوع سے کرتا ہے کہ تو نہ گھبرا، بے دل نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو۔ میں جیسے تیرے لیڈر، تیرے رہنما، تیرے استاد موسیٰ کے ساتھ تھا، میں تیرا بھی خدا ہوں۔ وہ اپنا وقت، وہ اپنی خدمت پوری کر کے جا چکا ہے، لیکن میں ابدی خدا ہوں، میں نہ ختم ہونے والا خدا ہوں، میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ سبب یہ ہے کہ جو انسانوں پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ بڑے مرتبہ والے لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں، دولت مندوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور بڑے اختیار والوں کے ساتھ ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں، تنگی کے وقت میں، دکھوں کے وقت میں مجھے بچا لے گا، میرا ساتھ دے گا۔ لیکن وہ انسان ہے اور انسان کی زندگی کا اسے پتہ نہیں کہ کب اس کا دم اس کے نتنوں میں سے نکل جائے۔ ہاں، انسان بھی وعدے نبھا لیتے ہیں، وہ بھی وفاداری کر لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے ایام کی، ان کی زندگی کے سالوں کی کوئی پرماننٹ ڈیٹ مقرر ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے ایام خدا کے پاس ہیں۔ انسان نے اگر وعدہ کیا ہو کہ میں فلاں دن تیرا یہ کام کر دوں گا،
اور اس دن کے آنے سے پہلے اس کا دم نکل جائے تو اس کا وعدہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ لیکن خدا ازلی خدا ہے، خدا ابدی خدا ہے، جو فرماتا ہے کہ میں ابتدا اور انتہا ہوں، میں اول و آخر ہوں، میں لا تبدیل خدا ہوں، نہ ختم ہونے والا خدا۔ وعدہ فرماتا ہے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے، برے حالات میں اگر کوئی ہمیں وعدہ کر دے، ہم صرف اور صرف اسی کی طرف نگاہیں لگا لیتے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ وہ وعدے سے پہلے ختم ہو سکتا ہے، مکر سکتا ہے، لیکن خدا نہ ختم ہونے والا ہے نہ مکرنے والا ہے، وہ ابدی خدا ہے اور وہ وعدے نبھاتا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا پر اعتماد رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ خدا جو کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو وہ ساتھ نبھائے گا، اور ہمیں مشکلوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں اور دکھوں اور بیماریوں سے مکمل رہائی بخشے گا۔ تو یہاں پر خدا اپنے بندہ یشوع سے کہتا ہے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ اور پھر اگلی بات 6 آیت میں، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، اور 7 آیت میں لکھا ہے تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ داہنے ہاتھ مڑنا نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ اور پھر اس سے بھی ایک اور معتبر بات خدا خود فرماتا ہے اپنے بندہ یشوع سے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ تو آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ خدا ہر لمحہ، ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی سچویشن میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں چنا ہے، اس نے بلایا ہے، اور وہی فرماتا ہے کہ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ ہم جو زندہ خدا کو ماننے والے ہیں، ہر روز اسے باپ کہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی مشکل حالات دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جب آپ خدا کے کلام پر نگاہ کریں گے، آپ کو خدا یہی کہے گا کہ میں تیرا خدا ہوں، تو مت ڈر، میں تجھے زور بخشوں گا۔ تو حالات کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے تھک چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، ہمت ہار رہا ہے، لیکن میری طرف نگاہ کر، میرے کلام پر یقین کر، میں تجھے زور بخشوں گا، میں تیرا ساتھ دوں گا، میں تجھے پھر سے بحال کروں گا، میں تجھے اٹھا کھڑا کروں گا اور تجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ دوں گا۔ تو جب ہم خدا کے کلام پر یقین کریں گے تو پھر خدا فرماتا ہے میں یقیناً تیری مدد کروں گا۔ ہمارا مددگار زندہ خدا ہے، بشرطے
کہ ہم اس کی طرف رجوع لائیں، اس کے پاس آئیں تو وہ ہماری مدد کرے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان انسانوں سے مدد کا طلبگار رہتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے کہ میری مدد کیجیے، مجھے بچائیے، میری یہ ضرورت پوری کیجیے، اور انسانوں کو اپنے پیچھے لگائے رکھتے ہیں اور نہ ان کی مدد کرتے ہیں، نہ انہیں مصیبتوں سے رہائی دلواتے ہیں، کیونکہ ہر انسان صرف اپنے بارے میں زیادہ بہتر اور اچھا سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اچھی اور خوشحال زندگی بسر کروں۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارا خدا جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے۔ جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں، اس کے قدموں میں جھک جاتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں شرمندہ ہونے نہیں دیتا، بلکہ وہ ہماری مدد کرتا ہے اور عین وقت پر ہمیں مصیبتوں اور دکھوں اور تنگیوں سے رہائی بخش دیتا ہے اور ہمیں گھورے سے اٹھاتا ہے اور تخت پر بٹھا دیتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کے پاس آئیں اور اس سے مدد مانگیں۔ خداوند فرماتا ہے، اور میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ خدا ہمارا سنبھالنے والا خدا ہے، ہمیں پالنے والا خدا ہے، اس کے ہاتھ میں قدرت ہے، وہ زوراور خدا ہے، اور جب ہم اس کے ہاتھوں میں، اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی اس سے چھین نہیں سکتا۔ کلام مقدس میں خدا کے بڑے وعدے ہیں، اور جو لوگ خدا سے دور رہتے ہیں وہی ڈرے رہتے ہیں، لیکن جو خدا کے پاس ایمان کے ساتھ آ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارا تحفظ کرنے والا، ہمارا بچانے والا ہر پل چاروں طرف سے ہمیں گھیرے رہتا ہے۔ زکریا کی کتاب میں اس کے 2 باب میں یہ لکھا گیا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں تمہارے چاروں طرف آتشی دیوار ہوں، یعنی تمہیں دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے آتشی آگ کی دیوار ہوں۔ کوئی دشمن تجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے وہ خود بسم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن تو میری پناہ میں محفوظ رہے گا۔ جو خدا کے لوگ ہیں خدا ان سے وعدہ کرتا ہے۔ اور پھر جب ہم نئے عہد نامہ میں خدا کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر نئے عہد نامہ کے آغاز ہی میں ہمیں ایک ایسا نام ملتا ہے جس سے ہمیں پھر پرانے عہد نامہ میں جو خدا وعدے کر رہا ہے، جو فرماتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، وہی خدا ہمیں نئے عہد نامہ میں بھی حوصلہ اور تسلی دیتا ہے۔ اور متی کی انجیل 1 باب اس کی 23 آیت میں نبوت کی تکمیل جب ہوتی ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا نام ایمینول رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یسوع مسیح جو کامل انسان اور کامل خدا ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور اس کا بڑا وعدہ جب اس نے آسمان پر جانا تھا اور جانے سے پہلے جب اپنے شاگردوں کو ارشاد اعظم دیا تو فرمایا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، یعنی
یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی، آپ کے عزیز رشتہ دار آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، وہ آپ سے اپنا منہ موڑ سکتے ہیں اور موڑ بھی جاتے ہیں، لیکن میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ مقدس کلام میں زبور 27 میں بھی لکھا ہے کہ جب تیرا باپ اور تیری ماں تجھے چھوڑ دیں تو خداوند تجھے سنبھالے گا، کیونکہ ماں باپ بھی اس جہان فانی سے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ابدی خدا ہے، وہ ازلی خدا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا خدا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں چھوڑنے والا نہیں، بلکہ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہم جب نئے عہد نامہ میں اناجیل اربع کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی بار ایسے واقعات آئے جیسا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح کشتی میں پیچھے جا کر سو گئے، اور انہی لمحات میں ایک بڑا طوفان جھیل میں آیا ہے۔ شاگرد ڈر گئے، گھبرا گئے، انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی کہ ہم کنارے پر پہنچ جائیں، ہم بچ جائیں، ہم محفوظ ہو جائیں، لیکن ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، اور پھر آخر میں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو بلایا، پکارا اور کہا ہے خداوند ہماری مدد کر۔ تو خداوند نے فوراً ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور امن ہو گیا، اور شاگردوں سے کہا کہ ڈرو مت۔ میرے عزیزو، اسی طرح آج ہم جو خدا کا کلام پڑھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، اور بڑے آج کل گیت بھی ہم اسی موضوع پر گاتے ہیں کہ میں کیوں ڈراں، میرا زندہ خدا میرے نال ہے، یسوع میرے نال نال رہندا ہے۔ ہم یہ گاتے ہیں، ہم یہ اعلان کرتے ہیں، لیکن جو ہی مشکلیں، پریشانیاں ہمیں گھیرتی ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، چلانا شروع کرتے ہیں ہماری مدد کی جائے، اور ایک طرف یہ ہم کہتے ہیں کہ یسوع میرے نال نال رہندا ہے۔ تو جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ یسوع ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، پھر ہمیں گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تمام حالات میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور وہ سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، چاہے طوفان ہو، آندھیاں ہوں، زلزلے ہوں، کرونا ہو، کسی طرح کی کوئی وبا ہو، وہ ہر طرح کے حالات میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ وعدوں میں سچا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے ہمیں ڈرنا نہیں، ہمیں گھبرانا نہیں، بلکہ ایمان، اعتقاد اور بھروسے کے ساتھ کہ زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے، لشکروں کا خدا ہماری پناہ ہے، تو ہمیں اس کا کام کرنا ہے، انجیل کو پھیلانا ہے، اور یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے ہر روز اپنی صلیب اٹھانی ہے اور اس کے پیچھے چلنا ہے۔ زبور 23 میں اکثر لوگوں نے زبانی یاد کیا ہوتا ہے، بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، اور یہ بڑی مبارک بات ہے۔ اس میں خدا کا بندہ بزرگ داؤد ایک بڑی بات کرتا ہے کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، یہی اعلان ہمیں ہر طرح کے حالات میں کرنا ہے کہ ہم چاہے موت کی وادیوں میں سے گزرتے ہوں، کیسے ہی دکھوں میں سے گزرتے ہوں،
हमें ये याद रखना है कि हमें डरना नहीं, बल्कि इत्तेकाद रखना है कि मौत में से ज़िंदगी देने वाला, बीमारियों में शिफा बख्शने वाला, दुखों से रहाई बख्शने वाला, तूफ़ानों से बचाने वाला ज़िंदा खुदा मेरे साथ है, और वो यकीनन हमारी मदद करेगा और हमें तमाम दुखों से रहाई बख्शेगा और अपनी बादशाही में सलामती से हमें ले जाएगा। तो हमें खुदावंद ज़िंदा खुदा के कलाम पर निगाह रखने की ज़रूरत है। हम दुनिया के हालात और दुनिया की बातों और ख़बरों को सुन सुनकर परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, पर खुशखबरी की तरफ, खुदा के कलाम की तरफ, इंजील मुक़द्दस की तरफ हम निगाहें नहीं लगाते। जब हम खुशखबरी को जान लेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का बेटा, इब्लीस और उसकी सारी कुदरत पर गालिब आ चुका है, और वो फरमाता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तो हमें तसल्ली इत्मीनान मिलेगा और हम इस ज़मीन पर फ़तहमंद और बाबरकत ज़िंदगी बसर करेंगे और अपने लिए और दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनेंगे। तो मेरे अजीज़ों, आज हमने कलाम में से ये सीखा है कि खुदा फरमाता है तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो इस बात को याद रखें, आप किसी तरह के भी हालात में हैं, खुदा आज आपसे मुखातिब है और कहता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा, मैं तुझे छुड़ाऊँगा और तुझे सरफराज करूँगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत अता फरमाए। आए हम दुआ करेंगे। ए आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम में, जो तेरा प्यारा बेटा हमारा निजात दहिंदा है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा तू हमसे प्यार करता है और हमें तूने चुना है और बुलाया है, और तू ही हमसे ये वादा करता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो हम खुदावंद यकीन रखते हैं, मैं इत्तेकाद रखता हूँ कि तू मेरे साथ है, तू हमारे साथ है और तू सदा हमारे साथ रहेगा, हमें संभालेगा, हमारी मदद फरमाएगा और हमें हर तरह के हालात में गलबा अता फरमाएगा। तेरे पाक कलाम में रोमियों के ख़त में ये लिखा गया है कि जब खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं तेरे ज़िंदा, ला तब्दील और गैर मुतबद्दल पाक कलाम के लिए, बाइबल मुक़द्दस के लिए, जो हमें रोशनी, तक़वियत और ज़ोर अता फरमाता है। पाक खुदा इस कलाम की हिफाजत कर, ये हमारी ज़िंदगियों में सदा नक्श रहे और हम इस पर ध्यान करते रहें और बरकत पाते रहें। इस सारी खुदावंद फजल टेलीविज़न की टीम को, अपने खुदाम को बरकतों से मालामाल कर और इंजील की वुसअत के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबके साथ हो, आमीन।